بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 502 ہے اور آج کا عنوان ہے نیت کی اہمیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پایاں رحمت۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال ان اللہ كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة۔ ترجمہ یوں ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عز و جل سے، یعنی اللہ نے نیکیوں اور برائیوں کو لکھ دیا، اپنے رب ذوالجلال سے نقل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نیکیوں اور برائیوں کو لکھ دیا ہے، اور پھر انہیں اچھی طرح روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، واضح کر دیا ہے، جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے مگر کسی وجہ سے اس پر عمل نہ کر سکے، مثلا 2 رکعت نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، کسی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے وہ 2 رکعت پڑھ نہ سکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک مکمل نیکی لکھ دیتے ہیں، اور اگر وہ اس نیکی پر عمل بھی کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 10 گنا سے 700 گنا زیادہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ لکھ دیتے ہیں۔ اور جو شخص کسی برائی کا ارادہ کرے مگر اس برائی کو چھوڑ دے، مثلا جا رہا تھا کہ کسی کا مال چوری کرے مگر اس نے اس چوری کے ارادے کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مکمل ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، گناہ کا ارادہ کر کے گناہ نہ کرنے پر۔ اور اگر وہ برائی کر لے تو اس کے لیے صرف ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے، 10 گناہ، ایک گناہ کیا 10 گناہ جو ہے اس کی برائی کا گناہ لکھ دیا، ایسا نہیں۔ بزرگان محترم، یہ حدیث قدسی ہے، یہ اللہ کا قول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسلام کی ان عظیم تعلیمات میں سے ایک ہے کہ جو بندے کے دل میں امید، محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل اعتماد پیدا کرتی ہے یہ حدیث، کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کے جو اصول مقرر فرمائے ہیں ان اصولوں کو یہاں بیان کیا گیا ہے، لیکن ان اصولوں میں بندے کے ساتھ نہایت رحمت، شفقت اور آسانی کا معاملہ رکھا گیا۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ دین اسلام میں نیت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ انسان کے دل میں پیدا ہونے والا ارادہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و قیمت رکھتا ہے، اگرچہ کہ اس نے عمل نہیں کیا، لیکن نیت فی نفسی ہی نیت، اور جب یہی نیت عمل میں بدل جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں، 10 گنا سے لے کر 700 گنا، 700 درجے زیادہ، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر واللہ یضاعف لمن یشاء۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی تھوڑی سی کوشش کو بھی بے حد پسند فرماتا ہے، اور اس کا اجر بے حساب عطا کرتا ہے، لیکن برائی کے ارادے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز نہایت کریمانہ ہے، نہایت کریمانہ۔ اگر بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے یا کسی نیکی کی سوچ سے اسے چھوڑ دیتا ہے تو یہ ترک معصیت، یہ گناہ کا چھوڑنا بھی نیکی میں شمار ہوتا ہے، اگرچہ کہ انہیں کوئی نیک کام نہیں کیا۔ گویا برائی سے رک جانا بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجر کا سبب بنتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص برائی کا ارتکاب کر بھی لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صرف ایک برائی کے طور پر لکھتے ہیں، ایک گناہ کیا، ایک گناہ لکھتے ہیں، اسے بڑھاتے نہیں ہیں،
جیسے نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھایا، ایک نیکی پر 10، 10 سے 700، 700 سے بھی بڑھ کر، گناہ کے بارے میں پروردگار کا معاملہ، اس کا نظام یہ نہیں ہے۔ رب ذوالجلال کے پاس انصاف ہے، رحمت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتے، توبہ کرنا، اصلاح کا موقع دینا، یہ رب ذوالجلال کی طرف سے رحمت کے دروازے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے آسانی چاہتا ہے۔ بندہ اگر سچی نیت کے ساتھ نیکی کی طرف قدم بڑھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اور اگر وہ لغزش کا شکار ہو جائے تو بھی اس کے لیے واپسی کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ جب نیکی کا موقع ہے تو فوراً عمل کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل ہو، اور جب کبھی برائی کا خیال آئے تو فوراً اسے چھوڑ دیں، اللہ کی طرف رجوع ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خالص نیت، سچی توبہ اور نیک مقبول اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی بے پایاں رحمتوں سے مالا مال فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔